شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سبھی مردے زندہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کوئی دو آدمی نہیں ہے، یہ ایک پوری فوج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ان کا قہر ایسا ہوگا کہ کسی کو ایسے پھاڑ کر رکھ دیں گے جیسے دو ٹانگوں کو گھوڑے میں باندھ کر کھینچ دیا گیا ہو۔ آگے جانے یاجوج ماجوج کون تھے کا کیا واقعہ۔ دنیا جب سے شروع ہوا ہے تب سے کئی قوم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور کچھ قومیں ایسی تھی جو جبریت اور ظلم کا مثال تھی، اور ان کا اتنا دبدبہ تھا کہ ہر طرف ان کا سکہ چلتا تھا۔ اسی طرح کی قوم میں یاجوج ماجوج کی قوم آتی ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یاسیف تھا، اور یاسیف کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 میں سے 2 کے نام یاجوج ماجوج ہیں۔ لیکن جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ان کی سنکھیا انسانوں سے کئی گنا ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے ساتھ حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا گیا ہے یہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک تھے جو اپنے زمانے کے بادشاہ بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اپنے زمانے کے نیک بادشاہ کے ساتھ ساتھ بہادر بادشاہ تھے۔ ان کا سکہ یا دبدبہ دنیا میں نیک بادشاہ ہونے کے مشہور ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیثوں میں ملتا ہے جس میں کہا گیا ہے یاجوج ماجوج ہر دن دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب کل آتے ہیں تو وہ دیوار جیسی شروع میں ہوتی ہے ویسی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم قریب ہوگا تو یاجوج ماجوج دیوار کو توڑنے کے بعد کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو پورا توڑیں گے، اور وہ سمے ایسا ہوگا کہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک کے سورہ کہف میں ملتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین اپنے سفر پر تھے تو وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو 2 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور اس جگہ پر ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جن کی زبان الگ تھی۔ جب حضرت ذوالقرنین اور 2 پہاڑوں کے بیچ باشندوں کی بات ترجمہ سے ہوا تو پتہ چلا یاجوج ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی لوگ ہیں۔ باشندوں نے کہا اگر یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان آپ دیوار کھڑا کر دیں تو ہم آپ کے لیے سبھی خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کی، لیکن ثواب کی نیت سے تو ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ دیوار کھڑا ہونے کے بعد ذوالقرنین نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور لوگوں سے یہ سنا یہ دیوار بہت مضبوط ہے، لیکن جب رب کا حکم قریب ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو چاروں طرف کیول تباہی ہی تباہی ہوگی، اور ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ تک جائے گا، جہاں پر پہنچ کر ایک جھیل انہیں دیکھنے کو ملے گا جس کا پانی یاجوج ماجوج کی قوم ختم کر دے گا۔ آخری گروہ بھی ان کا اس جگہ جب آئے گا تو آپس میں باتیں کریں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اور ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ پوری دھرتی پر ان کا قبضہ ہوگا۔ یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور جب ان کے تیر واپس لوٹیں گے تو خون سے رنگے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ پاک دعا قبول فرمائے گا، جس سے یاجوج ماجوج کے گردنوں میں کیڑا پڑے گا اور وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر بارش اور سیلاب اور ایک پرندہ کا ذکر ہے جو ان گندگی یاجوج ماجوج کا صاف کر دیں گے اور دنیا ہری بھری اور خوشحال ہو جائے گی۔ تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔